ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلنے کا خواب پاکستان کو آج کے میچ میں بڑی فتح درکار۔ آخری گروپ میچ میں گرین شرٹس انگلینڈ کے مد مقابل انگلینڈ کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، حسن علی کی جگہ شاداب ٹیم کا حصہ۔ دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کی آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ جاری۔ آسٹریلیا پہلے ہی سیمی فائنل میں کوالیفائی کر چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے۔ گزشتہ روز اعظم خان کی طبیعت خراب ہوئی، اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ نماز جنازہ آج 3:30 بجے 4 صدا میں ادا ہوگی۔ نگران وزیر اعظم، صدر اور دیگر اہم شخصیات کی جانب سے انتقال پر تعزیت۔ خیبر پختونخوا کابینہ از خود تحلیل، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک اختیارات گورنر خیبر پختونخوا کو منتقل۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے وہی طریقہ کار ہوگا جو پہلے وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے لیے اختیار کیا گیا، ذرائع پارلیمانی امور کا دعویٰ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج OIC کے 8ویں ہنگامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ فلسطین بالخصوص غزہ کی حالیہ صورتحال پر اظہار خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش کر دی۔ کہا، انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں۔ انتظامی جج ہنگامی نوعیت کے کیس اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فراڈ کیس میں فواد چودھری کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ تفتیشی آفیسر نے استدعا کی کہ فواد چودھری کو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں شامل تفتیش کرنا ہے، جس پر عدالت نے اینٹی کرپشن راولپنڈی کی فواد چودھری سے جیل میں تفتیش کی استدعا منظور کر لی۔ IMF سے اہم ترین مذاکراتی دور شروع۔ تکنیکی مذاکرات ختم ہونے پر پالیسی فیصلے لینے کا مرحلہ آن پہنچا۔ پیٹرولیم اور توانائی کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے لیے جانے کا امکان۔ اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ، FBR کے ساتھ پالیسی مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ مذاکرات کے بعد FBR سسٹم میں اصلاحاتی عمل فوری شروع ہوگا۔ اور پاکستان اور چین کی بحری افواج متحرک، سی گارڈین مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ جنگی بحری جہاز، ہوائی جہاز، آبدوز اور میرین فورسز مشقوں کا حصہ۔ افتتاحی تقریب میں چینی بحریہ کے کمانڈر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل فیصل عباسی بھی موجود تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں سہرش سلیم۔ ہیڈلائنز اپنی جانی شامل کریں گے کچھ اہم خبریں۔ سابق وزیر اسد عمر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ عوامی زندگی گزارنے کے بعد سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں۔ اسد عمر نے PTI کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کی اہم خبر ہے، سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ عوامی زندگی کی خدمت کی ہے اور سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں۔ اسد عمر نے PTI کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسد عمر کی جانب سے بھی PTI چھوڑنے کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ کہا کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ عوامی زندگی گزاری ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، اور اسد عمر نے PTI کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسد عمر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاست کو مکمل طور پر خیرآباد کہتا ہوں، ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، یہ کہا گیا ہے اسد عمر کی جانب سے۔ مزید جان لیتے ہیں، نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم، اسد عمر کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے اس فیصلے سے متعلق؟ دیکھیں، یہ ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور وفاقی وزیر رہنے والے جو اسد عمر ہیں، انہوں نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔
उन्होंने कहा कि जैसे मैं पहले अभी अवामी सतह पर कह चुका हूं कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसीज रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी ट्वीट में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें जो इस्लामाबाद के हल्का NH-54 है वहां से वोट दिए और 2 दफा उन्हें मुंतखब कराया। उन्होंने कहा कि मैंने भरपूर कोशिश की कि इलाके की खिदमत कर सकूं और इसके साथ उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है और अमली तौर पर उन्होंने कहा कि अब मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले रहा। कुछ अर्सा पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद जब उनकी रिहाई हुई थी तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो सीनियर ओहदे थे उससे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब काफी अरसे के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अमली तौर पर जो सियासत है उससे भी अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है फ़हीम अख्तर, इस हवाले से PTI के कोई रहनुमाओं की जानिब से कोई बयान सामने आया है? देखिए, असद उमर के इस फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये पहले तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी थी और जो ओहदा था उनके पास सेक्रेटरी जनरल का वो भी उन्होंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद से लेकर अब तक PTI की जो फैसला साजी है उसमें असद उमर शामिल नहीं थे और जो चेयरमैन PTI की तरफ से सियासी कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर भी असद उमर शामिल नहीं थे। तो असद उमर जब से वो रिहा हुए हैं और उसके बाद उन्होंने पार्टी की ओहदे से इस्तीफा दिया था तब से लेकर अब तक वो अमली तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे थे तहरीक इंसाफ के अफेयर्स के मुतालिक, लेकिन अब उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि वो सियासत भी नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी रुकनीत है उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने इस्तदा की कि फवाद चौधरी को एंटी करप्शन के मुकदमे में शामिल तफ्तीश करना है, जिस पर अदालत ने एंटी करप्शन रावलपिंडी की फवाद चौधरी से जेल में तफ्तीश की इस्तदा मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि फवाद चौधरी को एंटी करप्शन के मुकदमे में शामिल तफ्तीश करना है, जिस पर अदालत ने एंटी करप्शन रावलपिंडी की फवाद चौधरी से जेल में तफ्तीश करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। फ्रॉड केस है ये। फवाद चौधरी से मुतालिक आपको खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि फवाद चौधरी को एंटी करप्शन के मुकदमे में शामिल तफ्तीश करना है।